السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کی نماز کا طریقہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ کو فرض فرمایا ہے اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو بہت فضیلت دی ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں کسی فرض کو ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ اللہ کی مغفرت ہے، جبکہ آخری حصہ آگ سے آزادی یعنی نجات کا۔ اس حدیث میں سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام یعنی تراویح کا حکم دینا اور لوگوں کو تنبیہ فرمایا کہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزرے۔ دوسرا یہ کہ شب قدر حقیقت میں بہت بڑی فضیلت اور برکت والی رات ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے روزہ کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح ادا کرنے کا بہت ثواب ہے۔ اس سے روزہ اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ سے زیادہ سرخرو ہوتا ہے۔ تراویح پڑھنے کا بیان اور طریقہ۔ رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے کے بیان یہ ہے کہ ماہ رمضان میں نماز عشاء کے بعد لوگ جمع ہو اور ان کا امام انہیں تراویح پڑھائے باجماعت اور اس کے بعد وتر پڑھائے۔ اور لوگوں کو یہ ہے کہ عورتوں پہ نماز تراویح نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو نماز تراویح ہے یہ سنت موقدہ ہے جو کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی پڑھنی چاہیے۔ لہٰذا اول تو یہ ہے کہ عورتیں مسجد میں جا کے نماز تراویح ادا کریں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو گھروں میں نماز تراویح کا اہتمام لازمی کریں۔ جس طرح مردوں کو پڑھنی چاہیے اسی طرح عورتوں کو بھی گھر میں رہ کے نماز تراویح ادا کرنی چاہیے۔